بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، آج 10 دسمبر 2023 ہے اور اتوار کے دن ہے۔ تو آج کے دن ہم پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کو ڈسکس کریں گے کہ گزشتہ ہفتہ جو کاٹن مارکیٹ کا ہے اس کی کیا صورتحال رہی ہے اور آئندہ آنے والے ہفتے میں پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کی کیا صورتحال رہے گی۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس بات کو کہ جو گزشتہ ہفتے ہے، جیسا کہ PCGA کی رپورٹ 3 دسمبر کو جب اس کی رپورٹ آئی تو ہم نے تمام دوستوں کو اگلے جو ہفتہ تھا اس کے بارے میں بتایا، اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 دسمبر ہے تو جو ہم نے آپ کے سامنے جو بھی رپورٹ پیش کی وہ ہمارے اندازے کے عین مطابق تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں کیا پوزیشن رہے گی۔ تو اگر ہم پچھلے ہفتے کے ریٹس کی بات کریں روئی کی، سب سے پہلے تو جو سندھ میں روئی کے ریٹس رہے ہیں اب وہ ہمارے پاس 14,000 سے لے کر 17,500 روپے تک کے ریٹس کے سودے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بنولے کی بات کرتے ہیں تو بنولے کے ریٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سندھ کی لوکل کاٹن ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن جو کاٹن فیکٹریز چل رہی ہیں اس وقت وہ مختلف علاقوں سے کپاس منگوا کر تو فیکٹریوں کو چلا رہے ہیں۔ تو جو بنولے کی پوزیشن رہی ہے گزشتہ ہفتے وہ 2,100 سے لے کر 2,400 روپے تک بنولے کی ریٹس کی پوزیشن رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم گزشتہ ہفتے کی اگر کھل کی بات کرتے ہیں تو کھل میں گزشتہ ہفتے میں کوئی تیزی نہیں دیکھی گئی، اور ریٹس کی اگر ہم بات کریں گے تو 2,000 سے لے کر 2,300 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے کھل کے ریٹس ہمارے سامنے آئے۔ اور اگر اسی طرح ہم تیل کی بات کریں گے بنولا کی تو اس میں واضح طور پر 5 سے لے کر 700 روپے تک کی کمی دیکھی گئی، کیونکہ پچھلے ہفتے جب منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوئی تو ملیشین پام آئل کے ریٹس 3,947 رنگٹ تک گئے، لیکن جب اب اس کی کلوزنگ ہوئی گزشتہ 2 دن پہلے تو 3,748 رنگٹ پہ اس کی کلوزنگ ہوئی، تو جس کی وجہ سے ریٹس میں ایک واضح کمی ہوئی، اور 12,500 کی جو تیل کی مارکیٹ تھی وہ کم ہو کر آج کی اگر پوزیشن کی بات کریں تو 11,800 روپے کی پوزیشن ہمارے سامنے تیل کی آئی ہے۔ اسی طرح اس تیل کا اثر ہمارے سرسوں آئل پر بھی پڑا، اور یہاں پر بھی ریٹس 300 سے لے کر 400 روپے تک اس میں واضح کمی دیکھی گئی، جو 13,000 کی مارکیٹ تھی۔ اور اگر آج کی ہم بات کریں تو 12,300 سے لے کر 12,500 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے۔ اس کا پھر سرسوں کی مارکیٹ پر بھی اثر پڑا، اور سرسوں کے جو ریٹس ہمارے سامنے آئے وہ 6,000 سے لے کر 6,800 روپے تک ہمارے سامنے سرسوں کے ریٹس آئے۔ جو گندم کی پوزیشن ہے دوستو، اگر دیکھا جائے تو گندم کے ریٹ اس وقت گزشتہ ہفتے میں کافی مستحکم رہے ہیں، اور سندھ اور پنجاب کی بات کریں تو 4,500 سے لے کر 4,850 روپے تک سندھ اور پنجاب کے ریٹس رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بات کریں گے کپاس کی تو پچھلے ہفتے جو گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے اس کی اگر ہم اوور آل بات کریں تو واضح طور پر کپاس کے ریٹوں میں کمی دیکھی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو ڈالر ہے اس وقت 283.99 پر انٹر بینک میں ڈالر ریٹ رہا ہے، اور 2 روپے تک کی اس میں واضح کمی آئی ہے۔ اور US اینڈ کاٹن کی مارکیٹ کی بات کریں تو اس میں ایک واضح اضافہ ہوا ہے، جو 78 اور 79 سینٹ کی پہ ٹریڈ کر رہی تھی مارکیٹ، اگر اس کو دیکھیں تو وہ 81.75 پہ
کلوز ہوئی ہے۔ تو US کاٹن سینڈ مارکیٹ تھوڑی بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں 2 روپے کم ہوا ہے۔ جو ریٹس کپاس کے رہے ہیں دوستو، وہ اس میں خاصی کمی دیکھی گئی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم دیکھیں گے کوالٹی کو۔ ایک تو سندھ میں ہمارا سیزن تقریباً کلوز ہو چکا ہے، اور جو کاٹن فیکٹری چل رہی ہیں وہ پرانے سٹاک کے حساب سے چل رہی ہیں یا پنجاب سے خریداری کر کے، تو اس کے حساب سے فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ اور لوکل اگر کپاس کی بات کریں سندھ کی، تو اچھی کوالٹی کی کپاس تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہلکی جو کپاس ہے اس کے ریٹ 5,000 سے لے کر 6,500 روپے تک کے واضح طور پر ہمیں نظر آئے۔ اور اگر اسی طرح ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے ریٹس 7,000 سے لے کر 8,200 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے، لیکن پھر گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں اس میں بھی واضح ایک کمی دیکھی گئی۔ اس کی وجہ ہمارے سامنے یہ رہی کہ ایک تو پنجاب میں بھی تیزی سے سیزن کلوزنگ کی طرف ہے، اور وہاں پر بھی کوالٹیز کے کافی ایشو رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت روپے کا کافی بحران ہے، اور کرنسی بحران بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ پاکستان کی کرنسی کا جو پاکستان میں شارٹ فال ہے، اس کی جو سب سے مین وجہ ہے وہ اس سیزن میں کاٹن کی مارکیٹ، کھل کی مارکیٹ یا دوسرے جتنے بھی بزنس ہیں جو امپورٹ کے حوالے سے پاکستان میں چلتے ہیں، تو ڈالر کے فلیکچویشن کی وجہ سے پاکستانی کاروباری حضرات کو کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ایک پیسے کا تھرو آؤٹ تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا، اور ابھی ہمارے سامنے پیسے کی کمی اور اس کا شارٹ فال ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم دھاگے کی بات کریں تو دھاگے کی اس وقت پاکستان میں سیل ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ کاٹن میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اسی طرح اگر کپڑے کی مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے بزنس مین حضرات کو، جس کی وجہ سے دھاگے کی جو مانگ ہے اس میں کمی نظر آتی ہے۔ اور ملوں کی طرف سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، اس وقت کافی یونٹ جو 24 گھنٹے آپریٹ کر رہے تھے وہ اب 16 گھنٹے پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ مختلف ملوں سے رابطے کیے گئے، ان سے حال حوال لیا گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس مہینے جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تو مل حضرات اور جو یونٹس ہیں، جو انڈسٹری ہے، وہ اس وقت دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اس منتھ اینڈ پہ جو بل آتے ہیں انڈسٹری کو وہ کس حد تک اس میں اضافہ ہے، اور اسی طرح گیسز کے جو بل ہیں، انڈسٹری چلتی ہے گیس اس میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اضافہ ہے، اور پھر وہ اپنی پیداواری جو لاگت ہے اس کا بھی موازنہ کریں گے۔ تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس نے پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کو کافی متاثر کیا ہے۔ اور اگر ہم کاٹن جننگ سیکٹر میں آئیں تو یہاں پر بھی جو سیزن کلوزنگ ہونے کے بعد جو کپاس سے روئی نکلتی ہے، جس کو ہم اتارا کہتے ہیں، GOT کہتے ہیں، وہ گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 1 کلو تک جو GOT ہے وہ کم آیا ہے۔ تو جو اندازے جننگ سیکٹر کی طرف سے لگائے جا رہے تھے اور اس کی ایک اندازے کے مطابق خریداری کی جا رہی تھی، وہ بھی نقصان ان کو 1 کلو روئی کی کمی کے شارٹیج کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو اس وقت روئی مختلف ملوں میں ہے وہ مختلف کوالٹی کی ہے۔ کچھ جننگ سیکٹر ہلکی روئی بنانے کی وجہ سے پھنس چکے ہیں، اور کچھ جننگ سیکٹرز بہت اچھی ٹاپ کوالٹی کے کپاس بنا کر پھنس چکے ہیں، کیونکہ جس لیول کی انہوں نے روئی بنائی ہے اس لیول کے اس وقت ان کو ریٹس ہمیں ان کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں، بجلی کا نرخوں میں اضافہ، پیداواری لاگت کا بڑھ جانا، اور نقصان کا بے تحاشا پاکستان کی انڈسٹری کو نقصان کا سامنا کرنا،
اور اس کے بعد ایک پیمنٹ کا ایشوز ہے جو لین دین کے معاملے میں نقصانات کی وجہ سے ایک مارکیٹ کو اپسیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ فیکٹر بھی ہمارے سامنے واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ بھی ایک سٹیبلٹی کی اس کی صورتحال نظر نہیں آتی، اور اس کے ریٹس میں بھی ایک 2 سے 3 روپے کی جو فلیکچویشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یو ایس سینٹ کی مارکیٹ دیکھیں تو اس نے اپنے آپ کو گزشتہ 15 سے 20 دنوں میں 2 سے 2.5 سینٹ واضح طور پر اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ جو اس وقت یو ایس ڈی اے کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو پیداوار ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت کمی کا سامنا ہے، اور تقریباً 5 سے 10 لاکھ بیل صرف امریکہ میں جو پیداوار ہے وہ کم ہوئی ہے۔ تو اسی طرح مختلف ملکوں میں پیداوار کم ہوئی ہے، اور کچھ ملکوں میں اس کی پیداوار بڑھی ہے، لیکن اوورآل اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو اس وقت لازمی طور پر جو روئی کی پیداوار ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، جنگی حالات چل رہے ہیں، اس کا بھی یو ایس کاٹن مارکیٹ سینٹ پر کافی اثر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا کاروبار متاثر ہے۔ تو ان تمام اگر حالات کو دیکھیں تو جو آئندہ آنے والے دن ہیں، ویسے بھی دسمبر کے مہینوں میں جو پیمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ تمام فیکٹرز آئندہ آنے والے ہفتے میں یا آئندہ آنے والے 10 دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کپاس کے ریٹوں میں اضافے کا کوئی فی الحال چانس نہیں ہے، اور جو روئی جو کپاس جن لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو جتنے دن زیادہ اپنے پاس ہولڈ رکھیں گے ان کے اوپر اس سے زیادہ اس کا مارک اپ اور اس کی جو انشورنس کاسٹ ہے وہ ان کو مزید نقصان کی طرف لے کر جائے گی۔ تو فی الحال روئی کے بڑھنے کے چانسز ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جو بھی حضرات کاٹن کے حوالے سے کاروبار کرتے ہیں وہ اپنی کیلکولیشن اپنے حساب سے کر کے اپنی سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اس ہفتے کی صورتحال ہے، اور کاٹن مارکیٹ اس وقت گزشتہ اگر دیکھیں تو 20 سال کے شدید ترین بحران 20 سالوں میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس سال میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اوورآل صورتحال تھی، چاہا کہ تمام دوستوں کو آگاہ کیا جائے، لیکن ایک بات ہے کہ جو کل ہے اس کے ریٹوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔